فرمایا ان کی نیت یہ تھی کہ جب تک زندہ ہیں اچھے بن کے رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی مثبت سوچ کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ وَمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ إِلَّا بِسُوءِ نِيَّتِهِمْ، اور جہنمیوں کو جہنم میں اس لیے ہمیشہ رکھا جائے گا کہ ان کی منفی سوچ یہ تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے ایسے ہی نافرمانیاں کر۔ آج کو بندہ کروڑوں خرچ کر رہا ہے نا، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دل میں سچی نیت ہے کہ یا اللہ اگر آج میرے پاس بھی کروڑوں ہوتے میں خرچ کر دیتا، اللہ آپ کو کروڑوں خرچ کرنے کا اجر عطا فرمایا۔ لا اقول الطیہ تحلق الشعر بل تحلق الدین، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال صاف کر دیتا ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو صاف کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو برباد کر دے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں دبے پاؤں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، رسول ثقلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے انتہائی احترام کے لائق معزز سامعین حضرات، انسان لکھتا ہے تو تھک جاتا ہے، انسان چلتا ہے تو تھک جاتا ہے، انسان بولتا ہے تو تھک جاتا ہے، انسان سنتا ہے تو اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن سوچ ایسی چیز ہے جو لامتناہی سلسلہ ہے، شروع ہو گئی تو پھر سوچتا ہی چلا جاتا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، انسان اس سے تھکتا نہیں ہے، انسان اس سے اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ دین اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو سوچ آئے اور سوچ کے احکامات دین اسلام میں نہ ہوں،
یہ ممکن ہے؟ کیوں جی نہیں ممکن۔ آئیے ذرا کتاب و سنت کی روشنی میں چند ایک باتیں مثبت اور منفی سوچ کے حوالے سے، کہ مثبت سوچ، اچھی سوچ، اچھی نیت یہ انسان کو کس قدر نفع دے سکتی ہے، بری سوچ، بری نیت یہ انسان کا کس قدر زیادہ نقصان کر سکتی ہے۔ یہ سارے میٹر کو سمجھنے سے پہلے سوچ کے لیولز کو سمجھنا ضروری ہے۔ انسان کے ذہن کے اندر، اس کی عقل کے اندر کوئی سرسری سا خیال آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حاجز۔ ایک سرسری سا خیال آیا، وہ خیال اچھا ہے یا برا ہے؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہی بات ہے، شاید یہ ایک کو بند نہیں ہو سکتی، ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سوچ یا اچھی ہے یا بری ہے۔ اب وہ سوچ جو ہلکا سا سرسری سا خیال آیا، اس خیال نے آپ کے شعور میں جگہ بنانی شروع کر دی ہے، اس کو کہتے ہیں خاطرہ۔ یہ دوسرا سٹیج ہے۔ وہ خیال تھوڑا سا پختہ ہوا، آپ اپنے آپ سے پھر بات کرنے لگے کہ یہ کام کروں یا نہ کروں۔ اسے کہتے ہیں حدیث النفس، اپنے آپ سے بات کرنا۔ یہ سیکنڈز میں لمحات طے ہوتے ہیں، بیان کرنے میں تو وقت لگ رہا ہے، یہ سیکنڈز میں لمحات طے ہوتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کروں یا نہ کروں۔ یہ 3 سٹیجز ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، کہ انسان جن خیالات کے بارے میں اپنے آپ سے بات کرتا ہے، جب تک ان کو زبان پہ نہ لائے یا جب تک پریکٹیکل میں نہ لائے، اللہ رب العالمین اسے معاف کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی چوتھی سٹیج آتی ہے الہم، کہ انسان جو ہے کسی ایک ڈیسیجن پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حدیث النفس تھی کہ میں کروں یا نہ کروں، اگلی سٹیج یہ ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، یا اگلی سٹیج یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا۔ یہ ہے الہم۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین، کہ اللہ نے اچھائیوں اور برائیوں کو نامہ اعمال میں لکھوایا ہے اور اس کی پھر وضاحت فرمائی۔ وضاحت یہ ہے کہ جو شخص نیکی کی نیت کرے، نیکی کا ہم کرے، یعنی نیت سے ابھی ایک مرحلہ پیچھے ہے، وہ کہ اس نے فائنلی کر لیا کہ میں نے یہ نیکی کر گزرنی ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں عمل سے پہلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور اگر اس نے وہ نیکی کر لی تو اس کی نیکی کو کم از کم 10 گنا لکھا جاتا ہے، اور اسے بڑھا کے اللہ 700 گنا تک، اور 700 سے بھی کئی گنا اللہ بڑھا دیتے ہیں اس کو۔ یہ اس کے اخلاص اور پریکٹیکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا مخلص تھا، کتنا اس نے عمل سنت کے مطابق کیا ہے۔ اور جو شخص برائی کا ہم کرے، برائی کو فائنل کر لے کہ میں نے یہ برائی کرنی ہے، اللہ رب العالمین
یہ ہم تک پہنچنے کے لیے ابھی اس نے برائی کی نہیں ہے، ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان کی علامت ہے کہ ابھی اس نے فائنل کیا کہ میں نے یہ برائی کرنی، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا دیتے ہیں، اور اگر اس برائی پہ عمل کر لے تو اس کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں، گناہ اکائیوں میں لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ ہے، ایک کیا تو ایک ہی گناہ ہے، نیکیاں کم از کم دہائیوں میں لکھی جاتی ہیں کہ 10 نیکیاں کم از کم، پھر 700 گناہ، اس سے بھی کئی گناہ اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ قیامت کے دن اس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ غالب آ جائیں۔ یہ ہے ہم، چوتھی سٹیج۔ یہاں تک کا معاملہ آپ کو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر اچھائی ہے تو اچھائی لکھ دی جاتی ہے، برائی ہے تو پھر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آگے آگے پریکٹیکل، اور پریکٹیکل کے لیے سب سے پہلی سٹیج اور سوچ کی سب سے آخری سٹیج العزم والقصد، پختہ عزم کرنا ہے، قصد کرنا ہے، جسے ہم نیت بھی کہتے ہیں کہ انسان پھر اس کام کو کرنے کے لیے اپنا لائحہ عمل طے کرتا ہے، تیار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے، اچھائی ہے تو میں نے یہ کیسے کرنی ہے، برائی ہے تو میں نے یہ کیسے کرنی ہے۔ یہ ہے مرحلہ نیت کا۔ یہاں تک ہے مثبت سوچ۔ نیت تک جب پہنچ جائے کس قدر نفع مند ہے اور کس قدر نقصان دہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بری نیت یہ انسان کو کس قدر عظیم گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل نکح امرأة علی صداق لا يريد اداءه الیها لقی اللہ یوم القیامت وہو زان۔ کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اور اس نے حق مہر لکھوایا ہے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، فرمایا اس کی سوچ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ میں نے اس کو کون سا دینا ہے۔ جیسے آج کل معاشرے میں ہے نا، خاندان میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے 5 لاکھ حق مہر لکھ دیں جی، 5,000 ابھی، 5 لاکھ لکھ دیں، یہ میں بعد میں دوں گا۔ نہ وہ دینا چاہتے ہیں الا ماشاء اللہ، نہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے یہ ادا کرنا ہے۔ تو بھائی مت لکھواؤ، یہ جھوٹی شان کے لیے مت لکھواؤ۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سوچ یہ تھی کہ میں نے اس کو دینا نہیں ہے۔ لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، قیامت کو اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ شخص زانی لکھا ہوا ہوگا۔ ایک سوچ ہے نا، منفی سوچ ہے۔ تم نہ حق مہر 5 لاکھ لکھواؤ، تو 5,000 دے سکتے ہو تو 5,000 لکھواؤ، تم 1,000 دے سکتے ہو تو 1,000 لکھواؤ، اس کو ادا کرو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، سوچ یہ ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا، آپ نے فرمایا قیامت کو وہ اللہ سے ملے گا تو چور لکھا ہوا ہوگا۔ کیوں جی؟ بری نیت کس قدر سنگین ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد ایک سوچ کا نام ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، میرے میں کیا کمی ہے، اسے مل گئی مجھے کیوں نہیں ملی۔
یہ سوچ ہے نا، اور کیا ہے؟ حسد ایک منفی سوچ ہے، اور حسد وہ شخص کرتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ نے وہ نعمت اس کے نصیب میں لکھی ہے اور تم جیلس ہو رہے ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی تقسیم پہ خوش نہیں ہو۔ یہ کس قدر سنگین جرم ہے یہ منفی سوچ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے کچھ بیماریاں دبے پاؤں تمہارے اندر سرایت کر جائیں گی۔ الحسد والبغضاء، حسد اور بغض، کینہ، نفرت۔ فرمایا الا وہی الحالقہ، خبردار یہ منفی سوچ، حسد، یہ مونڈ کے رکھ دینے والا ہے، ٹینڈ کر دینے والا ہے۔ اللہ کے رسول کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا لا اقول تیہ تحلق الشعر بل تحلق الدین، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال صاف کر دیتا ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو صاف کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ عام گناہ تو گناہ لکھا جاتا ہے، حسد میں انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو حسد کیا ہے؟ منفی سوچ۔ تو منفی سوچ بعض دفعہ انسان کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے، مثبت اور منفی سوچ دونوں کی اس میں پریکٹیکل مثال دی گئی ہے۔ جامع ترمذی میں یہ آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے، یعنی یوں سمجھے کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 1، عبد رزقہ اللہ علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه وَيَعْرِفُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، ایک وہ شخص جس کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ دنیا میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے، دونوں نعمتیں ملی ہیں۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پہ علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مال میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس مال کو حرام پہ خرچ نہیں کرتا، فضول خرچی نہیں کرتا، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ کے حقوق کو پہچانتے ہوئے ان کو ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، قیامت والے دن وہ بہترین مقام و مرتبے والا بندہ ہوگا، جس کو رزق بھی، جس کو مال بھی ملا، علم بھی ملا، اور اپنے علم کے مطابق اس نے اس مال میں خوف خدا کو قائم رکھا، قیامت والے دن سب سے بہترین مقام و مرتبہ ملے گا اس کو۔ نمبر 2، وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم تو دیا ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ یہ بات کہتا ہے لو کان لی مالا لعملت فیہ بعمل فلان فہو صادق النیہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جب مالدار کو مال خرچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے نا، تو اس کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنا عظیم کام ہے جو یہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس مال ہوتا، میں بھی آج اسی طرح خرچ کرتا جس طرح یہ مالدار بندہ خرچ کر رہا ہے۔ اب اس نے مال خرچ تو نہیں کیا، اس کو ملا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، اس کی سوچ مثبت تھی، نیت سچی تھی، نہ اس کو مال ملا نہ اس نے خرچ کیا، صرف مثبت سوچ تھی کہ اگر مجھے اللہ دیتا مال تو میں بھی اس طرح نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ بندہ بھی پہلے بندے کے مقام پہ پہنچ جائے گا، ان دونوں کا ثواب برابر ہے۔ پہلے نے مال خرچ کیا ہے،
دوسرے نے خرچ نہیں کیا، صرف مثبت سوچ رکھی ہے، آپ نے فرمایا برابر ایک جتنا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ آج کو بندہ کروڑوں خرچ کر رہا ہے نا، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے دل میں سچی نیت ہے کہ یا اللہ اگر آج میرے پاس بھی کروڑوں ہوتے میں خرچ کر دیتا، اللہ آپ کو کروڑوں خرچ کرنے کا اجر عطا فرماتا، صرف مثبت سوچ سے۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا وَعَبْدٌ رزقه اللہ مالا ولم يرزقه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حقا۔ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، وہ مال اس کے لیے فتنہ بنا ہوا ہے، نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، نہ وہ اس مال میں اللہ کے حقوق کو پہچانتا ہے، وہ شباب و کباب میں اپنی راتیں رنگین کر رہا ہے، وہ گناہوں کے کاموں پہ پیسے لٹا رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں پیسے لٹا رہا ہے، وہ پیسہ خرچ کر کر کے گناہ کر رہا ہے، اس کی زندگی گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، ایسے لوگ قیامت کے دن سب سے خبیث اور گندی جگہ پہ ہوں گے۔ نمبر 4 عبد لم يرزقه اللہ علما ولا مالا، جس کو اللہ نے نہ علم دیا ہے نہ مال دیا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر مجھے اللہ مال دیتا میں بھی اسی طرح اپنی راتوں کو رنگین کرتا جس طرح وہ بندہ کرتا ہے، میں بھی اسی طرح شباب و کباب کی محفلیں سجاتا، میں بھی اسی طرح عیاشیاں کرتا۔ اس کی سوچ وہ تیسرے بندے والی ہے کہ جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے، اس نے اپنے مال کے ذریعے خوب اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، خوب رب کو ناراض کیا ہے۔ یہ چوتھا بندہ، اس کے پاس علم بھی نہیں ہے مال بھی نہیں ہے، لیکن اس کی منفی سوچ یہ ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یوں ہی لٹاتا، یوں ہی گناہ کے کاموں میں صرف کرتا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ صرف منفی سوچ کی وجہ سے، نہ اس کو مال ملا ہے، نہ اس نے راتوں کو رنگین کیا ہے، نہ اس نے شراب و کباب کی محفلیں سجائی ہیں، کچھ نہیں اس نے کیا، صرف منفی سوچ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، یہ چوتھے بندے کا گناہ تیسرے بندے کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیں منفی سوچ اور مثبت سوچ۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ما خلد اہل الجنت الجنہ الا بحسن نیتہم، جنتیوں کو جنت ہمیشہ کیوں ملے گی؟ ان کی اچھی نیت کی وجہ سے، مثبت سوچ کی وجہ سے۔ کیا سوچ ہے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں گے، جب تک زندہ رہیں گے نمازیں پڑھیں گے، جب تک زندگی ہے زکوٰۃ دیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ کو خوش رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ فرمایا ان کی نیت یہ تھی کہ جب تک زندہ ہیں اچھے بن کے رہیں گے، اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں گے، اس لیے اللہ رب العالمین ان کی مثبت سوچ کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے۔ وَمَا خُلِّدَ أَهْلُ النَّارِ النَّارَ إِلَّا بِسُوءِ نِيَّتِهِمْ، اور جہنمیوں کو جہنم میں اس لیے ہمیشہ رکھا جائے گا کہ ان کی منفی سوچ یہ تھی کہ جب تک زندہ رہیں گے ایسے ہی نافرمانیاں کرتے رہیں گے، جتنی بھی زندگی ہے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، ماں باپ کی کہی نہیں ماننی، رشتہ داروں سے منہ موڑ کے رکھنا ہے، کسی مسلمان کا بھلا نہیں کرنا۔ فرمایا ان کی نیت بری تھی، سوچ منفی ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ تو اس لیے بھائیو مثبت سوچ اور منفی سوچ
اس کے بڑے اثرات ہیں ہماری زندگی میں۔ 2-3 حل کہ انسان کے پاس منفی سوچ اگر زیادہ ہو، معاشرے میں منفی سوچ زیادہ ہو، آپ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا پہ جب نوجوان بیٹھتا ہے تو بالکل مایوس ہو جاتا ہے، کیونکہ خبریں ہی ایسی مل رہی ہیں۔ ہر بندہ مایوسی پھیلا رہا ہے، ہر بندہ منفی سوچ کو ہوا دے رہا ہے، ہر بندہ تباہی کی بات کو زیادہ کر رہا ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ منفی سوچ کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، منفی سوچ کے ساتھ جنگ کرنا۔ منفی کوئی سوچ آئی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنا، اس کو زبان پہ نہ لانا، اس کو پریکٹیکل میں نہ لانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سوچ بھی بڑی پاکیزہ تھی، صحابہ کرام کو بعض دفعہ کوئی سوچ ایسی آتی کہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ دل میں خیالات اس طرح کے آتے ہیں کہ زبان پہ لانا گراں گزرتا ہے، یعنی زبان پہ لائیں تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہم زبان پہ لا نہیں سکتے۔ مثلا بعض دفعہ انسان سوچنے لگتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، آسمانوں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، زمینوں کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، فلاں مخلوق کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ اچانک شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا جب یہاں تک پہنچ جاؤ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وہ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنی سوچ کے سلسلے کو ختم کر دے، بند کر دے، وگرنہ اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں ایسی سوچ آتی ہے کہ جسے زبان پہ لانا گراں گزرتا ہو؟ صحابہ نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، اگر ایسی سوچ کو زبان پہ لانا گراں گزرتا ہے تو یہ صاف اور واضح ایمان کی نشانی ہے۔ تو صحابہ کرام منفی سوچ کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ جنگ کیا کرتے تھے کہ اس کو زبان پہ نہیں لاتے تھے، لوگوں کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، اس کو اپنے پریکٹیکل میں نہیں لاتے تھے، روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کے پاس صریح ایمان ہے، صاف ستھرا بہترین ایمان موجود ہے۔ نمبر 2، اللہ پر حسن ظن، اللہ کے ساتھ حسن ظن کو بہت زیادہ بڑھانا۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، آپ پریشان ہو گئے، گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھ پہ کوئی چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو۔ آپ پریشان تھے، آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حسن ظن کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ بے آسرا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق بات کی تائید کرتے ہیں، آپ میں اتنی زیادہ اچھی خوبیاں ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ حسن ظن ہے۔ تو اللہ پر حسن ظن بہت زیادہ ہو، یہ منفی سوچ کو رد کر دیتا ہے، منفی سوچ کو ختم کرتا ہے، اس سے انسان کی مثبت سوچ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی زندگی کا سب سے مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دن میں طائف ان کو دین اسلام کی دعوت دینے گیا تھا۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر برا سلوک کیا گیا، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا گیا، آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا۔ اتنے دکھ اٹھانے کے بعد اللہ پر حسن ظن دیکھیے، عذاب کے فرشتے آئے،
اجازت مانگی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ پر حسن ظن، اپنی مثبت سوچ کو مقدم رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ یا من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کو ہلاک نہیں کرنا، مجھے امید ہے میرے رب سے کہ اللہ ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ کا یہ حسن ظن تھا نا، مثبت سوچ تھی نا، وگرنہ کہتے ہیں انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ان کو ملیا میٹ کر دیں، تیس نیس کر دیں تو سیکنڈوں میں، لمحات میں ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں سمجھ رہے، ان کو میری قدر نہیں ہے، ان کو میری بات کی قدر نہیں ہے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر ایسا ہوا۔ یہ پتہ کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ثقیف قبیلہ، طائف میں رہنے والا۔ پھر اللہ نے اس سے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ میں آپ کو صرف اس قبیلے کے ایک فرزند کا نام بتا دیتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، محمد بن قاسم رحمہ اللہ، وہ ثقفی تھے۔ یہ بر صغیر میں سندھ تک دین اسلام کا پھریرا لہراتے ہوئے آئے۔ یہ اسی نسل سے تھے۔ یہ نسل اس وقت تباہ ہو جاتی تو یہ کیسے ہوتا؟ یہ آپ کا حسن ظن تھا، یہ آپ کی مثبت سوچ تھی، اللہ کے بارے میں آپ کی اچھی امید تھی کہ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن ان کی نسل میں آنے والے لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ اور اللہ نے پھر ایسا کیا، آپ کی امیدوں کو پورا کیا۔ تو منفی سوچ سے جنگ، اللہ پر بہت زیادہ حسن ظن، اچھی امید لگا کے رکھنا، کیا کوئی بات نہیں، آج میرے پاس جاب نہیں ہے، اللہ مجھے جاب دے دے گا۔ آج میرے پاس مال نہیں ہے، اللہ مجھے عطا فرمائے گا۔ آج میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ مجھے ضرور دے گا۔ آج میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا اور آخری حل کہ مثبت سوچ کو عام کرنا۔ مثبت سوچ کو، منفی سوچ کو عام کرنے والے بڑے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ ان کو کوئی مسجد میں آیا کرو، کہتے نہیں جوتا اٹھایا جاتا ہے، وہاں سے جوتا اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ منفی سوچ ہے نا۔ کتنے لوگ ہیں اس پہ اڑے ہوئے، حالانکہ وہ بہانہ لگا رہے ہیں، صرف وہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، جان چھڑوا رہے ہیں آپ سے۔ مثبت سوچ کیا ہے کہ یہ مسجد کا پلاٹ لاکھوں میں خریدا گیا ہوگا، اس پہ جو ڈھانچہ بنا ہے لاکھوں میں بنا ہے، اس پہ لاکھوں روپے خرچ کرنے والے بھی یہی محلے کے لوگ ہیں۔ اور یہاں سے اگر کسی نے گناہ کیا ہے، مسجد سے جوتا اٹھا لیا ہے، تو مثبت کام کتنا ہوا ہے وہ کسی کو یاد نہیں، وہ اس بندے کو بھی یاد نہیں، اس کو صرف ایک منفی سوچ یاد رہے گی کہ وہاں سے جوتا اٹھایا جاتا ہے۔ ہر مہینے ہزاروں روپے چندہ دینے والے بھی اس مسجد میں موجود ہیں، وہ اس کو نظر نہیں آئے۔ تو اس لیے مثبت سوچ کو عام کرنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کا حل ہے کہ مثبت سوچ کو عام کریں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کسی جگہ پہ کسی ہال میں بیٹھے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار اندھیرا ہو گیا، یہ بھی کہتے ہیں بجلی چلی گئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں بتی ٹور گئی، وہ بھی اسی طرح کا جملہ بولتے ہیں۔ اس سے روشنی ہو جائے گی؟ منفی سوچ ہم سارے اپروچ کر رہے ہیں، منفی سوچ کو ہوا دے رہے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو پتہ چل گیا، ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا ہو گیا، بجلی چلی گئی، بتی چلی گئی، بتی ٹور گئی، اس سے روشنی ہو جائے گی؟ کیسے ہوگی؟ میں اپنا موبائل نکالتا ہوں، اس کی ٹارچ آن کر دیتا ہوں۔ آپ کے پاس بھی موبائل، آپ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر دیتے ہیں،
سب اپنا موبائل جلا لیتے ہیں، اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ اتنی روشنی ہو جائے گی کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ یہ ہر ٹارچ یہ مثبت سوچ ہے۔ مثبت سوچ کو جب ہم عام کریں گے تو اندھیرا چھٹ جائے گا، منفی سوچ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مثبت سوچ رکھنے والا مسلمان بنائے۔ مثبت سوچ انسان کو کہتے ہیں کہ نیت جو ہے نا، یہ مثبت سوچ، یہ علماء کی تجارت ہے، یہ علماء کی تجارت ہے۔ بندہ اپنی سوچ سے ہی اپنی نیکیوں کو کئی گنا زیادہ بڑھا لیتا ہے۔ میں آپ کو اس کی سمپل سی مثال دے دیتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک دعا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جتنے لوگ ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا، ہمارے ایک دوست ہیں سدھا والی کے، ماسٹر یاسین صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں۔ میں نے کہا یار جب میں یہ دعا مانگتا ہوں نا تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک جتنے مسلمان ہیں میں سب کی نیت کر لیتا ہوں کہ اللہ سب کو معاف کر دے۔ اب غور کیجئے، صرف ایک پوائنٹ ہے، نیت کی بات کر رہا ہوں کہ نیت سے بندہ تجارت کر لیتا ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ مجھے آگے نا پنجابی میں کہتے ہیں، حافظ جی تسی تے کچھ بھی نہیں جے کر دے، تسی تے کچھ بھی نہیں جے کر دے۔ میں جب یہ دعا مانگتا ہوں میری نیت آدم علیہ السلام تک ہوتی ہے۔ بات ان کی ٹھیک تھی، کہتے میں نیت کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے اور آدم علیہ السلام تک جتنے ایمان والے ہیں سب کو معاف کر دے۔ اب نیکیوں میں کتنا اضافہ ہو گیا، اربوں خربوں کا کوئی پتہ ہی نہیں، حساب ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے استغفار کی دعا کرتا ہے، معافی کی دعا مانگتا ہے، اللہ ہر فرد کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں تو یہ 14 صدیاں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے انسانیت کی ابتدا تک لے کے چلے گئے۔ فرق کیا ہے؟ نیت کا فرق صرف سوچ کا ہے، صرف سوچ بدلنے سے اربوں خربوں نیکیوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ تو بھائیوں، مثبت سوچ، اچھی نیت، مثبت نیت یہ علماء کی تجارت ہے۔ جس بندے کے پاس بھی اللہ علم عطا فرمائے وہ نیت کے ساتھ ہی اللہ کے ساتھ بہت بڑی تجارت کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مثبت سوچ عطا فرمائے، منفی سوچوں کو اللہ ہم سے دور کر دیں، منفی سوچوں کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے میں ہم مثبت سوچ کو عام کرنے والے بنیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا حسن ظن بہت زیادہ ہو۔ اللہ کتاب و سنت کا عامل بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔